بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے شدید دباؤ پر بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کر دی ہے۔ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے۔ مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی سے 50% کمی کر دی۔ بھارت مستقبل میں مکمل طور پر روس سے تیل کی خریداری روکے گا یا نہیں، اس حوالے سے امریکی حکومت نے مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ تاہم برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی ریفائنریاں روسی تیل پر انحصار ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں اور خریداری میں کمی دسمبر سے ممکن ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری نہیں روک سکتا، لیکن جلد ہی روک دے گا۔ جبکہ دوسری جانب دوستو، بھارت کی وزارت خارجہ نے بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری روکنے کے حوالے سے مودی اور ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تردید کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے حماس کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں مخالفین کے خلاف کارروائی جاری رکھی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ صدر ٹرمپ نے حماس کو یہ تازہ دھمکی غزہ میں جاری اندرونی جھڑپوں کے تناظر میں دی ہے۔ یہ دھمکی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ میں حماس نے اسرائیل نواز اور جرائم پیشہ مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے، اور مسلح گروہوں پر الزام ہے کہ وہ لوٹ مار، جرائم اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ روابط میں ملوث تھے، جس پر صدر ٹرمپ نے حماس کو سخت ترین الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کے تحت قائم امن کو توڑتے ہوئے دوبارہ ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رکھا تو امریکہ خود غزہ میں گھس کر حماس کو ختم کر دے گا۔ دوستو، اتنی ہمت ہوتی تو 2 سال میں ایسے ہی نہ لگے رہتے۔ 2 سال میں انہوں نے ہوا نکال دی تو تبھی مذاکرات کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مجاہدین تو صدیوں سے لڑ رہے ہیں اور صدیوں سے لڑتے رہیں گے۔ یہ کن لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے؟ مجاہدین نے ایسے دھمکیوں کو صدیوں سے اپنے بوٹ کی نوک پر رکھا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ شرم الشیخ مصر میں امن کانفرنس کے نام پر ایک سٹیج مورخہ 13 اکتوبر سن 2025 کو سجایا گیا تھا، جس کی قیادت صدر ٹرمپ نے کی۔ اس کانفرنس میں مغربی اور یورپی ممالک سمیت عرب ممالک اور مسلمان ممالک کے سربراہ بھی شریک تھے۔ کل ملا کے 20 ممالک کی نمائندگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ یہ تھی دوستو حماس کی طاقت، جس نے ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے پر مجبور کر دیا، اور یہ ان مجاہدین کو دھمکی دے رہے ہیں۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات ہے کہ جو کام اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی قیادت میں انجام پانا چاہیے تھا، وہ کام امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں انجام دیا گیا، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ طاقتور ہے اور اب بھی حکم چلا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ جیسے اداروں کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے دوستو، یہ اقوام متحدہ کی سزا بھی ہے، کیونکہ آج تک اس نے کوئی بھی کام سوات کا نہیں کیا۔ جتنے بھی فیصلے آج تک اقوام متحدہ کی طرف سے آئے ہیں، تمام کے تمام 90% مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اس سے دوستو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ایک بھی مسلمان ویٹو کی طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ ان سب ملکوں کو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، پیسے ہڑپ کرنے ہو تو وہ مشرق وسطیٰ کی طرف، عرب ممالک کی طرف بھاگتے ہیں۔ بہرحال دوستو، جو کام اقوام متحدہ کی جانب سے کیا جانا چاہیے تھا، وہ کام امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں انجام پایا، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ طاقتور ہے اور اب بھی حکم چلا سکتا ہے۔ حالانکہ یہی امریکی حکومت دوستو غزہ جنگ بندی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی 6 قراردادوں کو ویٹو کر چکی ہے،
اور اب یہ کس منہ سے امن کی بات کی جا رہی ہے، یہ سوال دنیا بھر کے ذی شعور انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ امن کانفرنس سے پہلے دوستو، تل ابیب میں صدر ٹرمپ نے خطاب میں اعلانیہ طور پر غزہ کی نسل کشی کا اعتراف کچھ ان الفاظ میں کیا تھا کہ نیتن یاہو مجھ سے مسلسل نیا اسلحہ مانگتا رہتا ہے اور میں نے نیتن یاہو کو $21 ارب کا اسلحہ دیا ہے، اور نیتن یاہو نے اس اسلحے کا بہترین استعمال بھی کیا ہے۔ یعنی ٹرمپ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے غزہ میں 70,000 سے زائد معصوم انسانوں کو صرف 2 سال کے عرصے میں موت کی نیند سلا دیا، اور ہم اس پر شرمندہ بھی نہیں ہیں۔ اب یہی ٹرمپ تل ابیب میں شرم الشیخ پہنچ کر امن کا راز الاپ رہا تھا۔ دنیا دوستو یہ بھی بھول نہیں پائی کہ ابھی 3-4 ماہ قبل ہی اسی ٹرمپ نے ایک خود مختار اور آزاد ریاست ایران پر امریکی فضائی حملہ کیا تھا اور تمام بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی تھی۔ یہی ٹرمپ ہے جو روس کو بھی پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور اب یہی ٹرمپ ہے جس نے افغانستان کی خود مختاری کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر امریکہ قبضہ کرے گا۔ یہی ٹرمپ ہے کہ جس کی مرضی سے اسرائیل یمن پر بمباری کرتا آیا ہے اور لبنان اور شام پر بھی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ خود اسی ٹرمپ نے یمن میں بھی بمباری کی ہے، اب یہ کس منہ سے امن کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال دوستو، اب اگر غزہ سے متعلق امن کانفرنس کی بات کریں تو یہاں بھی صدر ٹرمپ نے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ $21 ارب کا اسلحہ دوستو ان کا ضائع ہو چکا ہے، لیکن غزہ میں اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ پوری دنیا میں غزہ کی حمایت بڑھنے لگی ہے، جس نے امریکہ اور اسرائیل کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ ساری وہ حقیقت ہے جس نے امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی تخریب کار نیتن یاہو کو ایک ایسی دلدل میں گھسیٹ لیا ہے جہاں سے نکلنا اب دوستو ناممکن ہے۔ وقتی طور پر صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ جس فلسطینی مزاحمت حماس کو کل تک تخریب کار کہتے تھے، یہ لوگ آج اسی کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے اور انہی کی شرائط کے مطابق معاہدے کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ دوستو وہ شکست تھی جس کو چھپانے کے لیے شرم الشیخ میں ایک ٹرمپ تھیٹر شو کا انعقاد کیا گیا اور اپنے من پسند تماشائیوں کو مدعو کر کے قصیدہ خوانی کی گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشامد اور چاپلوسی کی حد کر دی۔ ان ساری باتوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا کو یہ ثابت کیا جائے کہ صدر ٹرمپ امن کے خواہش مند ہیں، نہ کہ جنگ کے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ جس نے چند مہینے قبل ہی ایران اور یمن میں خود جارحیت انجام دی تھی اور بقیہ ممالک میں اسرائیل کے ذریعے $21 ارب کے اسلحے کی مدد سے جارحیت انجام دی ہو، اس کو کوئی امن کا صدر نہیں بلکہ جنگ کا صدر کہہ سکتے ہیں، اور یہی ٹائٹل دوستو ٹرمپ کو زیب دیتا ہے۔ جو کچھ دوستو اس کانفرنس میں ہوا وہ صرف اور صرف امریکی صدر کے حکم نامے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کانفرنس میں شریک تماشائیوں کو فیصلہ سازی میں شامل ہی نہیں کیا گیا، بس ان سے کہا گیا کہ تماشا دیکھو اور اپنے اپنے دستخط کر کے گھروں کو چلتے بنو۔ کس قدر دوستو شرم اور افسوس کی بات ہے کہ اس امن کانفرنس میں جنگ میں شہید ہوئے 67,000 سے زائد شہریوں کا کوئی ذکر تک نہیں کیا گیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ حالانکہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر انہی قوتوں نے جرمنی کے خلاف ٹرائل چلایا تھا اور نازیوں کو کٹہرے میں لایا گیا تھا، لیکن امن کانفرنس میں قاتلوں کو کلین چٹ دی گئی۔ اسی طرح دوستو اس سربراہی اجلاس میں فلسطینیوں کے اپنی آزاد ریاست کے قیام کے حق پر بات کرنے سے جان بوجھ کر گریز کیا گیا، لہذا یہ کانفرنس کم اور ایک سفارتی تھیٹر زیادہ تھا جسے صدر ٹرمپ نے بین الاقوامی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ترتیب دیا تھا، جبکہ شرکا صرف تماشائیوں کے کردار تک محدود تھے۔ امریکی صدر نے پرانے عزائم کو نئے انداز میں مشرق وسطیٰ میں مسلط کرنے کی دوستو ایک اور ناکام کوشش کی، یہاں تک کہ انسانی ہمدردی کی گفتگو بھی مکمل طور پر غائب تھی۔ کسی نے غزہ کی ماؤں، کیمپوں کے بچوں یا شہریوں پر بمباری کی بات نہیں کی، اور پھر امن کے نام پر خاموش رہنے کو کہا۔
خلاصہ دوستو یہ ہے کہ شرم الشیخ کانفرنس ختم ہوئی اور اخلاقی سوال باقی رہ گئے، یہ کیسا امن ہے جو انصاف کے کھنڈرات پر بنایا گیا ہے؟ شرم الشیخ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں فقط ایک جملہ کافی ہے کہ انصاف کے بغیر امن اور فلسطین کے بغیر کانفرنس اور ٹرمپ تھیٹر شو ختم ہوا۔ سب گھروں کو جائیں، یہی ٹرمپ نے آخری جملے ادا کیے تھے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ٹرمپ سے خوف زدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی رہنماؤں کو فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے کی مودی نے اجازت دی ہے کہ ہندوستان روسی تیل نہیں خریدے گا، اور وہ بار بار منع کرنے کے باوجود مبارکباد کے پیغامات بھیجتا رہتا ہے۔ راہل گاندھی کا دوستو یہ دعویٰ صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے کہ ان کے دوست مودی نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہندوستان روس سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ اس اقدام کو انہوں نے یوکرین روس جنگ میں روس پر دباؤ بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر کہا کہ مودی ٹرمپ سے خوفزدہ ہے۔ کانگریس نے بھی دوستو اس معاملے پر حکومت پر تنقید کی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان نے آپریشن سندور کو روک دیا ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے 5 مختلف ممالک میں 51 بار دعویٰ کیا کہ انہوں نے آپریشن سندور کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی، اور انڈیا کے 7 جہاز بھی مار گرائے گئے تھے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ طالبان وفد کی قیادت وزیر دفاع ملا یعقوب، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت سینئر سیکیورٹی حکام کریں گے۔ دوستو افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے ہیں، لیکن سفر کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے بعد طالبان حکومت نے اپنے وفد کو تبدیل کر دیا ہے۔ دوستو یہ کیسی اقوام متحدہ ہے جو طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور باقی ممالک کو اپنا رعب دکھاتی ہے؟ طالبان حکومت نے اپنی افغان فورسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ جنگ بندی کی اس وقت تک پاسداری کریں جب تک کوئی جارحیت نہیں کی جاتی۔ حالانکہ دوستو 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان نے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی تھی۔ طالبان فورسز کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حملوں کے رد عمل میں افغان سرحدی فورسز کی مشرقی علاقوں میں بھاری لڑائی میں مصروف ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق اور فرار وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے استغاثہ نے عدالت سے سزائے موت سنانے کی دوستو درخواست کر دی۔ گزشتہ سال سے مفرور شیخ حسینہ واجد پر 2024 میں طلبہ احتجاجی تحریک پر سخت کریک ڈاؤن پر انسانیت سوز جرائم کا مقدمہ چل رہا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے احکامات جاری کر رہی تھی۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو مہلک طاقت کا استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1400 افراد مارے گئے تھے۔ چیف پروسیکیوٹر تاج الاسلام نے کہا ہے کہ حسینہ واجد کو 1400 مرتبہ ہی سزائے موت کی مستحق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو 1400 مرتبہ سزائے موت دی جائے، اس لیے ہم کم از کم ایک بار سزائے موت کی اپیل کرتے ہیں۔ چیف پروسیکیوٹر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد ایک سخت مجرم بن چکی ہے اور وہ اپنی کی گئی بربریت پر ذرا سا بھی پچھتاوا ظاہر نہیں کرتی۔ بنگلہ دیش کے عبوری انتظامی سربراہ ڈاکٹر محمد یونس بھارت سے کئی مرتبہ باضابطہ طور پر شیخ حسینہ کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔